अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, पानी का मामला बड़ा बुनियादी मामला है जिसके ऊपर तमाम लोगों को बहुत ही सुलझे हुए और समझदारी के साथ अक्ल व फ़हम के साथ अपने चीज़ों को मतलब उन ख़ास तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए जो कि पहले माजी में गलतियाँ हुई और उनको दोहराना नहीं चाहिए। उन गलतियों को सामने रखते हुए मौजूदा सूरत हाल को अच्छी तरीके से फ़हम व तफ़हीम के साथ हल करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर कोई भी मामला जब हीट अप होता है तो उसके ऊपर रुख किसी और तरफ मोड़ दिया जाता है और जो असल मामला होता है उससे उसकी मंजर आम पर से नज़र हट जाती है और फिर बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। पानी का मामला जो है इस वक्त जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया है। निसार खोड़ो साहब फरमा रहे थे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ फ़ारूक हबीब कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म तमाम सूबों के पानी के मामले पर साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये भी कहा कि इमरान खान तमाम किसानों का सोचते हैं, ऑपोजिशन ऐसा तासुर पेश न करे जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात आज ये कह रहे थे। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है नाज़रीन कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पानी का मामला इससे पहले भी हम ये देख चुके हैं कि 90 की दिहाई हो या 70 की, उसके अंदर हमने देखा कि जी पानी का मामला जो है वो पहले भी बनता रहा है, लेकिन उसको हल किस तरह से करना है या वो हल किस तरह होगा ये बुनियादी सवाल है। यानी कि नवाज शरीफ साहब की माजी में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी वफाक के अंदर, तब भी पानी का मामला रहा और मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त भी इसी तरह से कुछ लड़ाई झगड़े और बातें और सियासत अपने उरूज पर थी। और आज भी पीपल्स पार्टी जिस तरह की बात करी, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जिससे कि मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन पीपल्स पार्टी को भी ये सोचना होगा कि 18वीं तरमीम के बाद रिप्रेजेंटेशन उनके पास जो मौजूद है सूबे की, और ख़ास तौर पे जो कि वो कहते हैं कि अथॉरिटेटिव पावर सारी उनके पास है 18वीं तरमीम के बाद, सूबे अपने खुद मुख्तारी का जो मामला और जो राग लापते हैं उसके ऊपर इस सारे इश्यूज़ में भी उनको ये देखना होगा कि मामले को अफ़हाम तफ़हीम के साथ हल किया जाए, ना कि वो सब कुछ हो जो कुछ दिन पहले हमने सिंध असेंबली के फ्लोर पर देखा या फिर जो कि हम देख रहे हैं मुतवातिर कि जी फ्लोर पे हों तो लड़ाई झगड़े हों, मारपीट की सियासत शुरू हो जाए। इस तरह से कभी भी कोई मामला हल नहीं हो सकता। हर मामले को हल करने के लिए अफ़हाम तफ़हीम से डायलॉग की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही ज़रूरी है कि अवाम के बुनियादी दरीना मसाइल को आप ठीक तरीके से एड्रेस करें, ठीक तरीके से हल करने की नीयत रखें और इरादा रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह से हम देखते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी बजट में आवाम को रिलीफ फरहम किया जाएगा। फरहम किस तरह से किया जाएगा रिलीफ, ये भी एक और बड़ा बुनियादी सवाल। आवाम को रिलीफ फरहम करने के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, एक के बाद एक वज़ीर ख़ज़ाना या मुशीर ख़ज़ाना आना, ये भी एक बहुत ही तशवीशनाक बात है कि जी मुल्क की मईशत को हल करने के लिए कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, लेकिन क्या वो कोशिशें अमली तौर पर कामयाब हुई हैं अभी तक, सवाल ये है। दूसरी तरफ जी एहसन इकबाल साहब आज कह रहे थे, एक एलिगेशन और लगाया उन्होंने कि नून लीग ने अपने दौर में तरक्याती मंसूबों पर अमल करके दिखाया था जो कि इस हुकूमत में नज़र नहीं आता। अगेन इट्स रेलेवेंट एंड रिलेटेड टू दी बजट एंड ऑल दीज थिंग्स। वेल, इस सारी चीज़ों पे आज मैंने बात करनी है, सब पे बात करूँगी। मेरे मौजूद मेहमान मुझे ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं उनकी तरफ जाऊँ उससे पहले मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है। विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैं अपने आज के प्रोग्राम का मौजू बता के गई कि जी हम किस पे बात कर रहे हैं। साथ ही जी मेरे मौजूद मेहमानों ने यहाँ ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ भी चलते हैं एंड देन विल स्टार्ट अबाउट द प्रोग्राम। सबसे पहले जी बैठे हैं बिलाल अहमद गफ़ार साहब हैं, MP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लिमानी लीडर भी हैं सिंध के अंदर। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया बिलाल। साथ ही बैठी शमी मुमताज़ साहिबा हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं MP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच शमी मुमताज़ साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं सबसे पहले स्टूडियो के मेहमानों से अपने बात करती हूँ, फिर मैं जाऊँगी आगे अपने मेहमानों की तरफ। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं जैसे कि पानी का मामला जो है बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है बिलाल, और आज जैसे कि फ़ारूक हबीब साहब कह रहे थे कि जी इमरान खान जो है वज़ीर आज़म, वो पानी के मामले पर साथ लेकर चलना चाहते हैं।
सिंध हुकूमत अब कल से कह रही है कि जी हम धरने और एहतजाजी मुजाहरों की तरफ जाएंगे इस हवाले से सिंध भर के अंदर। सो निसार खोड़ो साहब कहते हैं कि जी अब हम एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। सो क्या इशू है, क्यों नहीं अभी तक सॉल्व हो रहा, सॉर्ट आउट हो पा रहा? हमने सिर्फ असेंबली के फ्लोर पे भी देखा, काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई इस मामले पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू रिदा फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा रिदा, काफ़ी इश्यूज आते हैं और गवर्नमेंट भी, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन पार्टीज में हो, इश्यूज आते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं होता कि आप सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की वजह से, आप अपने सियासी बयानी की वजह से आप सिर्फ एक इशू को सिर्फ सियासत की नज़र देखिए, टेक्निकल वजूहत की वजह से आपके दरियाओं में पानी कम था, जिसकी वजह से सिंध को आज 17% की पानी की कमी है और पंजाब को 22% की कमी है पानी की। आज मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि सिंध की टीमों ने पंजाब के बैराजेस का दौरा किया और जो पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पे जो बैराजेस की जो वाटर की जो डिस्चार्ज देखा, वो उन्होंने उसको दुरुस्त पाया। तो ये जो काफ़ी दिनों से जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि ये सिंध का पानी का, तो वो आज प्रोपेगेंडा ख़त्म हो गया। दूसरी बात कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने दावत दी है कि सिंध के पार्लियामेंटेरियंस खुद जाके उधर विज़िट करें और मुआयना करें और ख़ुद डेटा को देखें और वेरीफाई करें। लेकिन जब भी कोई चीज़ होती है तो आपने ये देखना होता है कि जो निज़ाम है वो साफ़, शफाफ और ट्रांसपेरेंट निज़ाम हो। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप पंजाब हुकूमत की तरफ से आया है कि उन्होंने सिंध के पार्लियामेंटेरियंस को ये एक दावत दी है कि आप आएँ और आप ख़ुद इसका जायज़ा ले लें, जो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि सिंध हुकूमत ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें भी है ना, सिंध के जो बैराजेस हैं और सिंध से जहाँ वाटर सप्लाई और डिस्चार्जेस होते हैं, उसका आप पंजाब के लोगों को भी दावत दें ताकि पता चले कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। देखिए, ये एक बहुत बात ये होती है कि हर चीज़ को सियासत की नज़र आपके पास है ना, मैंने जिस तरह आपको शुरू में कहा कि आपको सॉल्यूशंस की तरफ जाना होता है रादर देन कि आपने प्रॉब्लम क्रिएटर बनना। और मैं आज आपके चैनल से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते आपकी नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर एंड इरिगेशन की एक मीटिंग हुई, जिसके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन नवाब यूसुफ तालपुर साहब हैं, जो एक सीनियर तरीन लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वो उसके चेयरमैन हैं। उन्होंने खुद इस बात का अफसोस जाहिर किया कि उस मीटिंग में पंजाब KPK और दूसरे सूबों की रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन सिंध से ना इरिगेशन मिनिस्टर आए ना सेक्रेटरी इरिगेशन आए, एंड सिंध वाज नॉट रिप्रेजेंटेड वेल। ये उनके मीडिया टॉक है, ये उनके डिफरेंट सिंधी चैनल्स और दूसरे रीजनल चैनल्स हैं, उनको इंटरव्यू दिया है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज सिंध का केस प्रेजेंट नहीं किया गया। अच्छा। तो ये वो फोरम होते हैं जहाँ पे आपने बात करनी होती है। तो दूसरी बात, जो आज हमारे स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फारूक हबीब साहब ने भी ये कहा कि हम तमाम सूबों को लेके चलना चाहते हैं, और अगर कोई भी सूबों के बीच में कोई कन्फ्यूजन है तो उसको बैठ के आप लोग क्लियर करें, हम लोग क्लियर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये दावेदार होना कि हम ज़्यादा सिंध के रखवाले हैं, हम ज़्यादा सिंध के वफादार हैं, लेकिन जितना मैं अगर कराची से इलेक्ट हुआ तो मैं पूरे सूबे सिंध को रिप्रेजेंट करता हूँ, कराची इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सिंध। लेकिन ये है ना, क्लेम कर लेना कि इनको सिंध की परवाह नहीं और सिंध के रखवाले अब हैं, तो उसको मैं कंडेम करता हूँ। और मैं आपको एक आखिरी बात बता दूँ कि जहाँ सिंध के इश्यूज़ की बात आएगी, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले आगे होगी। ठीक है। अच्छा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी इस्लामाबाद से मेंबर कौमी असेंबली अली गौहर बलोच साहब भी, मुस्लिम लीग नून से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। अली, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आवाज़ आ रही है आपको? अली, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा चलें, दे मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच। अली से मैं दोबारा बात करूंगी और उनको भी शामिल गुफ्तगू करूंगी, लेकिन बाद में पहले मैं ज़रा पानी के मसले पर आ जाऊँ, फिर मैं आपसे तवील तरीके से बात करती हूँ। अच्छा शबीर मुमताज़ साहिबा, जो ये इश्यूज़ एड्रेस कर रहे हैं कि वहाँ पे और हुआ ये प्रॉब्लम, और अब आज आप लोगों ने चूँकि अनाउंस कर दिया है कि जी हम एहतजाज करने जा रहे हैं। एहतजाज करना ऑफकोर्स आपका आईनी और कानूनी हक़ है, लेकिन सवाल वही है कि क्या इस एहतजाज के थ्रू ये मसला हल हो जाएगा, या जिन मेन फोरम पे जाके बात करनी चाहिए थी
وہاں حل ہونا چاہیے. اور پھر اسمبلی میں جس طرح کا ہم نے دیکھا کہ گرما گرمی کا ماحول ہو گیا, ایک دوسرے سے جو ہے وہ بات کرتے میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہی وہ الفاظ, کیا از دس رائٹ وے جو ہم کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا اس پہ ڈائلاگ بیٹھ کے نہیں کرنا چاہیے پراپر طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ردا. حساس ایشو اور پالیسی اسٹیٹمنٹ سی ایم صاحب اپنی لاسٹ اس میں دے چکے ہیں اسمبلی میں. سب سے پہلے تو ظاہر ہے میں کنڈم کروں گی پی ٹی آئی کے اس کو کہ جس طرح ایک ریزولوشن آئی اور سب نے, ہماری جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں تھیں انہوں نے بھی سندھ کے مقدمے کو اپنا مقدمہ سمجھ کے لڑا, لیکن ان لوگوں نے وہاں کھڑے ہو کے اس کو اپوز کیا اس ریزولوشن کو. تو وفاداری تو وہیں سے پتہ چل جاتی ہے کہ سندھ سے کون کتنا وفادار ہے. بات اس وقت صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. دیکھیں پانی کا جو ایشو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. زمینیں سب کی ہیں, کاشتکاری سب کی ہوگی, اور جس طرح ہمیں یہ سہانے خواب پچھلے 3 سال سے دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم معاشی طور پہ بہت گرو کر رہے ہیں اور معاشیات میں ہم بہت اوپر کی طرف جا رہے ہیں. 1 مئی سے چاول کی کاشت لگنی ہے. جس طرح کوٹری ڈاؤن اسٹریم سے اس وقت پانی آ رہا ہے, 70,000 کیوسک پانی آنا چاہیے تھا, لیکن آج کی رپورٹ بھی ہے کہ شاید 40% سے بھی کم پانی جو ہے ڈاؤن اسٹریم پر آ رہا ہے. سب سے پہلا حق چاہے آپ مذہبی اعتبار سے دیکھیں چاہے آپ قانونی اعتبار سے دیکھیں کہ جو ٹیل پہ رہنے والے لوگ ہیں, سب سے پہلا حق ان کا ہوتا ہے. جب آپ اوپر سے پانی ہی نہیں چھوڑیں گے تو وہ ڈاؤن پہ کہاں پانی جائے گا, اور جب ڈاؤن پہ پانی نہیں جائے گا, جس طرح ہمیں شوگر مافیا سے پورا اس وقت پاکستان اس میں الجھا ہوا ہے اور لائنیں لگ رہی ہیں, پھر اس طرح گندم کی ہے, پھر میں سمجھتی ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہے وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھا اسٹیپ لیا, کشکول لے کے سعودی عرب پہنچ گئے, چاول بھی مانگ کے لے آئے. تو یہ اشارہ ہے سیاسی طور پہ اس طرف کہ آئندہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ کشکول لے کے چاول مانگیں گے, کیونکہ پانی نہیں ہوگا تو کاشت تو ہوگی نہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں, آج ہم نے اعلان کیا ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جی احتجاج کریں گے. ہم نے اسمبلی میں بات کی, اسمبلی کے فورم پہ بات کی. کتنے لوگ ہمارے ساتھ شریک تھے؟ پی ٹی آئی کے 2 ممبر بیٹھے ہوئے تھے اس دن اسمبلی میں, ایک ڈاکٹر سیما ضیاء اور ایک بلال. ان کی تو ظاہر ذمہ داری بھی ہے, پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. اگر سندھ سے محبت تھی, سندھ کے بیٹے ہیں, سندھ سے جیت کر آئے ہیں, تو اس وقت آپ کو اسمبلی میں موجود ہونا چاہیے تھا. تمام سیاست کو بالائے طاق رکھنا چاہیے تھا. فورم ہے نا, آپ نے کہا فورم پہ بات کرنی ہے, تو اسمبلی جو ہے وہ ایک فورم ہے بات کرنے کے لیے. آپ اس دن ٹیکنیکل چیزیں ہمیں بتاتے کہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, جس کا جواب سی ایم صاحب نے اتنی زیادہ تفصیل میں دیا کہ ان لوگوں نے بھی شکریہ ادا کیا اس دن کھڑے ہو کے کہ کاش یہ ٹیکنیکل چیزیں آپ ہمیں پہلے بتاتے تو ہم بھی اس کو اس انداز میں دیکھتے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی سندھ سے محبت ہے. ہم بہرحال پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ مزدور کی, کسان کی, تو ظاہر ہے ہم کسان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم احتجاج کریں گے. بالکل. مجھے ایک چیز ایڈ کر لیتا پلیز. یہ انہوں نے ایک بات کی, میں یہ ہماری کولیگ ہے, میں ان کی کافی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اپنی سندھ سے وفاداری کا لیبل چاہیے. میں سے نہیں بات نہیں جی جی اچھا, آپ ہی کی بات سے میں ان سے 2-3 سوال کر لوں نا, آپ ہی کے اور یہ ہر بار ہے نا سندھ کارڈ نہیں چلے گا. دیر از اونلی ون کارڈ وچ از پاکستان کارڈ. اچھا ایک منٹ, میں آج کی یہ بات آپ لوگ نہیں سمجھے چلے کہ وہ ایک ہی بات کارڈ ہے اور کہیں وہ اور پاکستان چلی جائے گی نا, میں کہہ رہی ہوں بات کہیں اور چلی جائے گی. مجھے صرف شیعہ بھائی یہ بتا دیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نواب یوسف تالپور صاحب جو کمپلین کر رہے ہیں کہ سندھ کی نمائندگی نہیں ہوئی جب وہاں پہ سارے لوگ موجود تھے سارے صوبوں کے, اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کے سی ایم نے کہا ہے کہ آپ آ کے وہاں پوزیشن دیکھ لیں گراؤنڈ پہ, تو پھر یہ دونوں چیزوں کو کیوں نہیں آپ لوگ ایڈریس کر رہے ہیں؟ دیکھیں جس کمیٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی آپ بات کر رہی ہیں وہ میری نظر سے نہیں گزری, نہ میرا تالپور صاحب کی کسی اسٹیٹمنٹ میری نظر سے گزری, اس لیے میں اس پہ بات نہیں کروں. وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً کہہ رہے ہوں گے, ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن چونکہ میں نے نہ اس کو سنا نہ میں نے دیکھا تو میں اس میں بات نہیں کر سکتی اس وقت. دوسری بات, آپ نے کہا کہ جی پنجاب کے وزیر اعلیٰ دعوت دے رہے ہیں. اب جب پانی گزر چکا, آپ پانی لے چکے, ہمارا انہوں نے کہا بلال غفار نے کہ جی وہاں پہ شارٹیج ہے وہ 17% ہے, ہمارا 6 ہے, حالانکہ یہ الٹ بول رہے ہیں. جس طرح سی ایم صاحب نے اسپیچ کی ہے آن دا فلور, ہمیں اس وقت جو ہے وہ زیادہ کمی کا سامنا ہے پنجاب کے مقابلے میں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا, میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے, لیکن وہ ہمارا ستیلا بڑا بھائی ہے. ہمیشہ یہی ہوا کہ کما کے دیا سندھ نے, فائنینشلی سندھ جو ہے وہ کتنا دیتا ہے آپ کو, 60% سے بھی اوپر دیتا ہے سال کا ٹیکس جب ہم دیتے ہیں, کما کے سندھ دیتا ہے, سب کچھ سندھ کرتا ہے. تو جب سندھ کی باری آتی ہے تو پھر سندھ سے یہ تعصب. میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ سندھ کارڈ کی بات نہیں ہے میرے بھائی, پاکستان کارڈ کی بات ہے. اگر چینی کی لائن میں لگا ہوا ہے تو صرف سندھ ہی نہیں لگا ہوا,
اردو اسپیکنگ بھی لگا ہوا ہے, پٹھان پنجابی سب لگے ہوئے ہیں. اسی طرح چاول کی لائن میں بھی جب ہم لگیں گے, گندم کی لائن میں لگیں گے, ہم سب لگیں گے. تو یہ جملہ کہنا کہ سندھ کارڈ, یہ بالکل ان کی جو وہ نفیس لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی یہ زبان بول رہے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں, ہم سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں. تو یہ اچھا نہیں لگتا کہنا بار بار. آپ ہمارے ساتھ آئیے آن دا فلور, ہمارے ساتھ روڈوں پر بیٹھیے. ٹھیک ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں, آپ کا بنتا ہے یہ رائٹ کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور ہمارا وہ رائٹ جو ہمارا جائز حق ہے, جس کے لیے ہم ہمیشہ بولتے ہیں بند کریں. چشمہ جہلم لنک کنال کو کیوں بند نہیں کیا جا رہا, کیوں اس کے اوپر وہ پانی چھوڑا جا رہا ہے جو سیلابی صورتحال کے لیے بنی تھی کہ جب سیلاب آئے گا ڈیم بھریں گے تو وہ کھلیں گی. وہ آج بھی نہریں چل رہی ہیں. اگر ایسا ہے تو چلیں, ہمیں پھر سی ایم صاحب پنجاب کے جو ہیں وہ ہمیں پھر نہروں کا بھی جا کے وزٹ کرا کے لائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چل کے صرف وہ دیکھیں نا جو اوپر سے پانی آ رہا ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر ہماری کہہ رہے ہیں کہ اوورآل پوزیشن آپ خود چل کے دیکھیں, ہماری پارٹی نے اگر فیصلہ کیا ہم بالکل جائیں گے. ہمیں ٹھیک ہے, اگر انہوں نے منع کیا تو کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوگا تو منع کیا نا, چلے جائیں نا, بالکل جائیں گے. اگر ہمیں جانا پڑا تو ہم تو دیکھیں, میں نے بتایا نا غفار کہ ہم کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اگر عوام کے لیے ہمیں جہاں تک بھی جانا پڑا, اگر ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے اگر ہمیں وہاں جانا پڑا, ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا, سندھ حکومت نے فیصلہ کیا, تو بالکل ہم جائیں گے اگر ہمیں کہا گیا تو. لیکن ہم وہ تمام چیزیں کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں عوام کی بہتری کے لیے ہمیں کرنی چاہیے. کم سے کم وہ آئینہ تو ہم ان لوگوں کو دکھائیں نا جو ہمارا حق مان رہے ہیں وہاں بیٹھ کر. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فیڈرل بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پنجاب میں بھی ایشو ہے, پنجاب کا بھی ایشو تو آ رہا ہے. ایشو تو سب جگہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایشو نہیں ہے, لیکن آپ ہمارا حق تو نہ مارے نا. ٹھیک ہے, آپ بھی فیس کریں, ہم بھی فیس کر رہے ہیں, دونوں مل کے فیس کریں. آپ سندھ کا حق کیوں مار رہے ہیں؟ اچھا چلے, مجھے ہمیں جوائن کرے علی گوہر بلوچ صاحب بھی, ایم این اے ممبر قومی اسمبلی جی مسلم لیگ نون سے, ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب فار جوائننگ اس. جی بہت شکریہ. اچھا, یہ پانی کے معاملے میں تو میں یہاں بات کری. اچھا, پانی کا معاملہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے, ہم دیکھ چکے پہلے ماضی میں بھی یہ سامنے آیا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں نون لیگ کی, کیونکہ ماضی میں وفاق میں آپ کی حکومت رہی ہے کافی دفعہ, یہ اس طرح کے ایشوز کیا جینونلی آتے رہے ہیں ماضی میں بھی جس طرح سے, تو ایڈریس کس طرح ہوں گے, اور آپ لوگوں کو کہاں لگ رہا ہے کہ ٹیکنیکلٹیز ویک ہیں جہاں پہ حل ہونی چاہیے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو یہ پانی کا معاملہ ہے یہ ظاہر ہے تمام صوبوں کے لیے ہی یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اور بالکل اس میں یہ بھی ایک بنیادی بات ہے کہ اس پر تمام صوبوں کو ان کا جائز حق ملنا چاہیے, اور کسی بھی صوبے کو اپنے حق سے زیادہ نہیں لینا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارا ٹائم تھا تو اس وقت جب بھی کبھی اس قسم کے ایشوز تھے تو باہمی مشاورت کے ساتھ بیٹھ کر ایک فورم پہ حل کیے جاتے تھے. لیکن اب یہ انگلیاں, اب چونکہ یہ ایک وہ حکومت ہے جو کہ ایک غیر نمائندہ حکومت ہے, اور جس طرح سے ہر میدان میں ہی یہ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ناکام ہو رہے ہیں. اسی طرح سے دیکھ لیں کہ سندھ کے عوام جو ہیں وہ شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, جس میں بالخصوص سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا علی گوہر بلوچ صاحب, مجھے یاد ہے ماضی میں آپ کی حکومت میں بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ. نہیں, لیکن جب یہ ایشو کوئی ہمارے دور میں کبھی یہ ایشو نہیں رہا, اگر رہا تو اس کو آپ کو پتہ اکارڈنگلی حل کیا گیا. لیکن موجودہ حکومت جو ہے, جو وفاقی حکومت ہے, وہ یہ یکجہتی اور وفاق کو قائم رکھنے میں ناکام ہو رہی ہے. دیکھیں, وفاق ایک مرکز ہوتا ہے اور وہ اکائی کا ایک نشان ہوتا ہے, مرکزی نشان ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے اگر سندھ گورنمنٹ کے تحفظات ہیں تو ان کو کسی فورم پر بٹھا کر ان کے تحفظات کو دور کریں, یا ان کے حصے کا پانی جو یہ نہیں دے رہے ان کو دیں. تو اس میں وفاقی حکومت کی ناکامی ہے. اگر سندھ حکومت اس میں تحفظات کا اظہار کر رہی ہے, اس میں ہماری مطلب ہے جو پارٹی کی سوچ ہے یا میری ذاتی رائے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ سندھ حکومت کے تحفظات کو دور کرے, اور جو ان کا جائز حق ہے وہ فوری طور پر ان تک پہنچائے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا چلے, یہ تو پانی کا معاملہ ہو گیا جس کے اوپر ہم نے بات کر لی ہے, لیکن ایک اسی پانی کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتائیں یہ بھی کہ اس کے اوپر ارسا کا جو ادارہ ہے وہ خود بھی ایک اسٹیٹمنٹ اس نے بھی جاری کیا ہے, جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ دریاؤں میں پانی کی آمد جو ہے وہ 24% تک بڑھ گئی ہے, اور پانی کی کمی 32% سے کم ہو کر 18% رہ گئی ہے. انڈس ریور سسٹم اتھارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ دریاؤں میں پانی کی آمد
کے حوالے سے کہ جی جو آمد بڑھنے کے بعد جو ہے پانی کی وہ صوبوں کے حصے میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور پنجاب کے حصے میں 18,000 کیوسک اور سندھ کے حصے میں 35,000 کیوسک کا اضافہ کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی ان کے ترجمان نے آج ایک اور سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا. ان کا کہنا ہے کہ ارسا کے اجلاس میں پانی کی تازہ ترین صورتحال کو دیکھتے ہوئے صوبوں کے حصوں کے پانی کو بڑھائے گئے ہیں اور کوشش یہ کہ اس معاملے کو جلد سے جلد حل کر لیا جائے. بہرحال اس کے اوپر ہم بات کریں گے مزید بھی آگے, لیکن اس کے علاوہ جی آج ایک اور اہم بات جو کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے, جس کے اوپر تمام تر اپوزیشن کی حکومتوں کو بھی جی ایک تشویش ہے اور کس طرح سے ہوگا. میں ذرا اس پہ بلال سے بات کر لیتی ہوں. بجٹ کا معاملہ ہے, بہت اچھے طریقے سے نمبرز کو ہمیشہ پریزنٹ کرتے آئے ہیں بجٹ کے حوالے سے. بلال, بجٹ میں کیا ریلیف دیا جا رہا ہے عوام کو, کیونکہ وزیر اعظم صاحب آج اعلان تو کر چکے ہیں. ایک طرف 2 دن قبل مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب وہ یہ کہہ چکے تھے اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں کہ جی جو عوام دوست اگر بجٹ ہوگا تو ہم اسے اپروو ہونے دیں گے اور اگر عوام دشمن بجٹ آیا تو اسے کسی طور سے بھی اپروو نہیں ہونے دیں گے. جی دیکھیں رضا, میں جب بھی آپ کے شو میں آیا اور اکنامی پہ بات ہوئی, معیشت پہ بات ہوئی, 3 سال پہلے میرا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نکال لیں اور اب بھی آپ میری ایک ہی بات ہوتی ہے کہ 3 سال پہلے جو ہمیں اکنامی ملی تھی وہ آپ سمجھ لیں آئی سی یو میں ملی تھی. اور جب پیشنٹ آئی سی یو میں ہوتا ہے تو آپ کو اس مریض کو بچانے کے لیے آپ کو ٹف سے ٹف میجرز لینے پڑتے ہیں. ہم نے میجرز لیے اور ہماری جو اکنامک کی ٹیم کی پالیسیز تھیں اس سے آج جو ہم نے 3 سال پہلے جو ہم نے ڈیسیشنز لیے تھے, جو پالیسیز لی تھیں, اس کی ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ جو پچھلے سال پورا آئی ایم ایف, اے ڈی پی, ورلڈ بینک سب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے, جو ریئل اکنامک گروتھ ہے, جو 1.5%, 1.25%, 1.5% کی باتیں ہو رہی تھیں, آج ہماری کامیاب اکنامک پالیسی سے 3.97% پہ ہم پہنچ گئے ہیں. اور آزاد جو رائے رکھتے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ ریسرچ ہاؤسز ہیں, وہ 4.5% کی بھی جی ڈی پی گروتھ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہم نے پہلے اسٹیبلٹی کی طرف گئے. اب اگلے 2 سال پاکستان میں گروتھ کے ہوں گے, جس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی اسپینڈنگ بھی بڑھتی ہے. لیکن جو پچھلے سالوں میں یا پچھلے دوروں میں جو گروتھ ہوئی تھی وہ کنزمپشن لیڈ تھی. ہمارے ہاں ہم انویسٹمنٹ بیسڈ گروتھ لا رہے ہیں, اور آپ آگے آنے دیکھیں گے کہ جو ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, جو ہمارے جو جتنی بھی بڑی انڈسٹریز ہیں وہ گروتھ کر رہی ہیں. اب آپ نے عوام کا پوچھا تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پی ایس ڈی پی جو پچھلے سال 600-650 ارب کے بیچ میں تھا, اس سال ہم 900 ارب کر رہے ہیں. جب پبلک سیکٹر اسپینڈنگ ہوتی ہے تو اس میں نوکریاں بھی بڑھتی ہیں, اس میں آپ کے نوکریوں کے ساتھ روزگار کے مواقع تو بڑھتے ہیں, ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کی, پبلک سیکٹر کی, سب کی انویسٹمنٹس ہوتی ہے اور وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے, نچلے لیول تک اس کا فائدہ ہوتا ہے, جس سے آپ کے عام آدمی کی انکم بڑھتی ہے. دوسری بات کہ آئی ایم ایف کے جو کنڈیشنز تھیں اور جو ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ کیونکہ جو پچھلے 10 سال سے ایک سرکولر ڈیٹ کا جو ایک ایشو تھا کہ آپ ہمیشہ پاور پرائسز بڑھا دیتے تھے, ہم نے ایز اے پالیسی یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ پاور کے ریٹس اب نہیں بڑھیں گے, آپ کے بجلی کے جو ٹیرفس ہیں وہ نہیں بڑھیں گے, کیونکہ جو آپ کے کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور ہماری حکومت نے جو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس ہیں, جتنی کمپنیز ہیں, ان کے ساتھ مل کے ایک نئے معاہدے کیے ہیں جس سے بلینز آف ڈالرز کی آپ کی بچت ہوگی پاکستان کو. اور جب ظاہر ہے کہ جب آپ گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو عام آدمی کو فائدہ ہوتا ہے, اور جب انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, ایکسپینشن ہوتی ہے, آپ کی جی ڈی پی گروتھ بڑھتی ہے, تو یہ اوپر سے لے کے نیچے تک تمام سیکٹرز کو, تمام شعبوں میں تمام لوگ جو ہوتے ہیں, چاہے وہ اپر کلاس کے لوگ ہوں یا لوور کلاس کے لوگ ہوں, سب کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. سر یہ تو آپ نے اپنا بیان بتا دیا, اپنا جو موقف ہے وہ پیش کر دیا, لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے, شہباز شریف بھی آج کہہ رہے تھے حکمرانوں کے روز کرپشن سکینڈلز آئیں گے تو عوام کی روٹی روزانہ مہنگی ہونی ہے.
وہ کہہ رہے ہیں بجلی کے یونٹ آپ بڑھا رہے ہیں, ابھی پھر بڑھائے آپ نے, یہاں پہ بجلی آ نہیں رہی ہے. سندھ میں الگ وہ احتجاج پانی پہ بھی کر رہے ہیں, بجلی کے اوپر بھی آ رہے ہیں. 3 دن سے آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں جو بری صورتحال ہے اس وقت بجلی کے حوالے سے. پھر وہ کہہ رہے ہیں رنگ روڈ اسکینڈل ابھی آپ کے سامنے ہے, BRT میں کرپشن آپ کے سامنے نکلی, شوگر اسکینڈل آپ کے سامنے ہے, بلین ٹری سونامی میں الگ معاملہ نکلا. تو دیر لاٹ آف تھنگز. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لسٹ ہے پوری جو کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ کے کارناموں کی ہے, جس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت اچھی ہوگی. کیسے ہوگی؟ اچھا, جب آپ نے کراچی کی بجلی کی بات کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 6 مہینے میں وفاقی حکومت کے بدولت, وفاقی حکومت کے کاوشوں سے کراچی کو تقریباً 1200 میگا واٹ بجلی زیادہ ملی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں جب آپ کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اور شدید گرمی, پورے کراچی میں آپ کو لوڈ شیڈنگ کی کئی کمپلینیں ملی, جہاں سوائے ان ایریاز میں کہ جہاں پہ بجلی کی چوری ہوتی ہے. اور میں آج کراچی کی عوام کو ایک اور خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو کراچی میں 2500 میگا واٹ کراچی والوں کو بجلی مل رہی تھی. 2023 تک یہ 5000 میگا واٹ ہو جائے گی. 5 سال میں ڈبل بجلی کراچی والوں کو ملے گی, اور اس کا بھی کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو ہے. شہباز شریف کی بات کی تو میں شہباز شریف اور نون لیگ کے یہاں پہ نمائندے, ان سے میں سوال کرنا پوچھتا ہوں کہ وہ جو مہنگے کانٹریکٹس IPPs کے ساتھ کیے تھے وہ شہباز شریف نے کیے تھے. وہ قائد اعظم سولر پلانٹ جو چلا تھا پھر بند ہو گیا, وہ جس کی 100 میگا واٹ بجلی پیدا ہونی تھی وہ صرف 10-12 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی تھی. اور وہ اس کا کیا ریٹ, وہ جو کیپیسٹی پیمنٹس جو پرانے کانٹریکٹس کیے گئے اس میں کیپیسٹی پیمنٹس کہ آپ ان سے بجلی لیں یا نہ لیں بجلی گھروں سے, آپ کو 12 روپے پر یونٹ ان بجلی گھروں کو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ کانٹریکٹس تھے جو پچھلی حکومتوں نے IPPs کے ساتھ کیا تھا, جس کو اس حکومت نے آگے ریوائز کیا. اچھا چلیں, اس کے اوپر تو میں IPPs پہ نہیں جا رہی کیونکہ اس پہ بہت پروگرامز ہم کر چکے ہیں اور وہ پھر لسٹیں بھی مانگی تھی, پھر وہ نہیں بھی دکھائی. چلے میں شمیم ممتاز صاحبہ کی طرف آ رہی ہوں. شمیم ممتاز صاحبہ, کہہ رہی ہے حکومت کے وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کریں گے, تو اپوزیشن اب تو خوش ہوگی نا کہ ریلیف کی بات ہو رہی ہے عوام کے لیے. دیکھیں, ہم نے یہ دیکھا کہ 3 سال پہلے نامدہ رسول اللہ سے بات شروع ہوئی, پھر ان اللہ مع صابرین پہ ہم رکے ہوئے, اور اگلے 2 سال کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کی طرف ہم جا رہے ہیں. پاکستان جو جا رہا ہے اس وقت, اچھا کہنا بہت آسان ہوتا ہے. غفار جس طرح کے سہانے خواب ہمیں دکھا رہے ہیں, مجھے تو خوف یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جس چیز پہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے وہ چیز ناپید ہوتی چلی گئی. تو یہ نہ ہو کہ اب جو ہے وہ ریلیف کی بات ہو رہی ہے نا, تو پتہ چلے جو باقی رہی صحیح کسر ہے وہ بھی ریلیف جو ہے نا ان کا نوٹس میں نہ آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میرے بھائی نے کہا بجلی اور یہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آج انہی کے گورنر نے آج کے الیکٹرک کے وہ الوی صاحب کو بلا کے ڈانٹ پلائی ہے کہ جی وہ 18 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, بدترین. میرے بھائی نے کہا رمضان کا مہینہ, تو رمضان تو ہر گورنمنٹ میں رہا کہ سب نے احترام کیا, اور کبھی بجلی جو ہے رمضان کے مہینے میں افطار اور سیر. غفار ایک منٹ میں آپ کی بات میں, ہاں بالکل میں نہیں, علی گوہر کو بھی بہت دیر سے لائن ہم آپ کو سنیں گے, ہم سیکھ رہے ہیں آپ سے, بہت ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں. مجھے بس یہ ہوتی ہے ردا حیرت کہ اتنی صفائی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بولنا جو ہے وہ ہم نے اس دور حکومت میں دیکھا کہ بجلی نہیں ہے, 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے. میرا بھائی کہہ رہا ہے اب تو 25% بڑھ گئی ہے اور اتنی آ گئی, نیشنل گرڈ میں اتنی آ گئی. جیسے میں نے KP میں دودھ کی نہریں بہتی دیکھی, میں سندھ میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ دودھ کی نہریں جس پہ وزیر اعظم صاحب وہ کریں گے, آ کے بات کریں گے یا ہمیں آج بھی ابھی ٹی وی پہ میں ٹیگر دیکھ کے آئی ہوں کہ 4 پوائنٹ کچھ بجلی مہنگی ہونے کی بات ہو رہی ہے. یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے بڑھے گی نہیں, بجلی کے ریٹ ہی نہیں بڑھیں گے. اب پتہ نہیں یہ سچ بول رہے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم سچ بول رہے ہیں یا ان کی کیبنٹ سچ بول رہی ہے. پہلے یہ لوگ فیصلے کر لیں. یو ٹرن لینے میں ماہر ہے ماشاءاللہ, آج کچھ کہیں گے کل باہر جا کے یہ پھر کچھ کہیں گے کہ نہیں ہم نے ایسی بات نہیں کی تھی. میں بالکل یہ بات شہباز شریف کی, جہاں تک غفار نے بات کی, میں بالکل کہوں گی اگر ان کے زمانے میں ایسا ہوا ہے قائد اعظم وہ سولر بنا اور وہ بند ہو گیا اور اس پہ اربوں روپے یا جو ڈیم تو آپ لوگوں نے ماضی میں کسی نے بھی نہیں بنایا نا, گوفر ڈیم میں آتے رہے لوگ. ہم نے ڈیم کے لیے مخالفت کبھی نہیں کی, ایک ڈیم کی مخالفت کی ہم نے. ہم کالا باغ ڈیم بنانا تو تھے نا, لیکن بناتے تو کم. چھوٹے ڈیم ہم نے بنائے ہیں ردا, آپ کہیں گی میں اسمبلی سے آپ کو لسٹ نکال کے دوں گی. چھوٹے ڈیم ہم کہتے ہیں, دیکھیں ساری دنیا میں چائنا سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک ہے, چھوٹے ڈیموں پہ گیا ہے وہ. آپ یہ ضد کیوں کرتے ہیں کہ ہم نے کالا باغ ہی بنانا ہے؟ آپ چھوٹے ڈیم کی طرف آئیے, ہم اس کی مخالفت کریں تو بات ہے, لیکن اللہ کے واسطے وہ والا ڈیم نہ بنائیے گا جو بابا رحمتے جو کہتا تھا کہ میں بیٹھوں گا وہاں پر اور میں کیمپ لگا کے بیٹھوں گا اور میں مانیٹرنگ کروں گا اس کی ڈیم کی, جس کے لیے پاکستان کے بچے وصول کریں نا, وہ ان کے تھے نا رائٹ ہینڈ. زلفی بخاری الحمدللہ پرائیویٹ چارٹر طیارے میں بیٹھ کے وہ دبئی پہنچ گئے,
जहांगीर तरीन साहब चीनी लेके चले गए, ये एक नया लूटने का तरीका पाकिस्तान में आया। हमें तो कहते थे लूटो और जाओ, यहाँ तो ये होता है जो आता है वो लूटता है, खाता है, पीता है, वीआईपी तरीके से चला जाता है। नारा ये लगता है एनआरओ नहीं दूंगा। भाई किसको एनआरओ नहीं देंगे, मुझे बता तो दें आप। जहांगीर तरीन को एनआरओ दें आप, जुल्फे बुखारी को पकड़ते आप, जहाँ पे वो इतना बड़ा करप्शन करके गए वो रिंग रोड के ऊपर, अवाम का अरबों रुपया लेके चले गए वो। तो ये एक नया तरीका लूट खसोट का, या आए खाएं पिए लूटें और चल दें और फिर बाद में यू टर्न लेंगे, एनआरओ नहीं दूंगा। अच्छा, अली गौहर बलोच साहब आपकी तरफ आते हैं। अली गौहर बलोच साहब वो उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स आपके ज़माने के गिनवा दिए कि जो हुआ सारा IPPs का मुआहदे वो फिर आप पे डाल रहे हैं कि जी आप माजी में जो है वो महंगे मुआहदे करके गए हैं, जिसकी वजह से अब बिजली का मामला जो है कम कीमतों में फराहम करने का आवाम को वो हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ें भी वो कह रहे हैं। जी देखिए, गुजारिश ये है कि आजकल इन्होंने एक नया प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है कि हमने इशारिये, हमारी मईशत के इशारिये बेहतर हो गए और ये वो। हाँ। ये सब झूठ का पुलंदा है। आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर इनके इशारिये अच्छे थे या अच्छे हो गए हैं तो फिर उसका रिफ्लेक्शन अवाम की तरफ क्यों नजर नहीं आता। इनके इशारिये अगर अच्छे हो गए तो आपको पता है फिर चीनी भी सस्ती हो जानी चाहिए थी, फिर डॉलर की जो है वो भी नीचे आ जाना चाहिए था, फिर बिजली का पर यूनिट जो इन्होंने रेट बढ़ा दिया है वो भी नीचे आ जाना चाहिए था, फिर जो इन्होंने गैस 300% बढ़ा दी है वो भी नीचे आ जानी चाहिए थी, जो इन्होंने 5% अद्वियात के रेट बढ़ा दिए वो भी नीचे आ जाने चाहिए अगर इनके इशारिये ठीक है। मकसद ये है कि इनके इशारिये बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से कि डस्का के इलेक्शन में इन्होंने वोट चोरी करते हुए ये रंगे हाथों पकड़े गए और ये कहते थे कि हम जीत गए। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको जो है इनकी वोट चोरी का सर्टिफिकेट इमरान खान ने अभी और इनके चीफ मिनिस्टर पंजाब के हाथ में पकड़ाया कि आप सर्टिफाइड वोट चोर हैं, तो फिर इनको असल रिजल्ट इनके सामने आ गया। इसी तरह से इन इशारियों के गोरख धंधे का पलंदा भी कल परसों तक और बजट तक खुल जाएगा और हमारी पार्टी उस पर वर्किंग कर रही है। आपको एग्जैक्ट फिगर बताएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उस पर तफजात का इजहार कर दिया है और उस पर उंगली उठाई है। अच्छा अली, एक सवाल छोटा सा कर सकती हूँ बीच में, अगर आपकी इजाजत है एक छोटा सा सवाल कर लूँ। मुझे ये पूछना था कि आपका ऑपोजिशन का कौमी असेंबली के अंदर, मुझे सिर्फ इतना नहीं समझ आ रहा कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ठीक है कि जी हम नहीं पास होने देंगे आवाम दुश्मन बजट जो है, लेकिन पूछना सिर्फ अर्ज ये है करना कि जी ये बता दें कि क्या आपके पास इतने नंबर्स हैं कौमी असेंबली में कि आप उसको पास होने से रोक लेंगे हुकूमत की? देखिए, गुजारिश ये है कि नंबर ऑफ गेम आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है, लेकिन आपको पता हो अगर आप पिछले लास्ट ईयर की और अभी भी हुकूमती पार्टी के अरकान की तकरीर जो उन्होंने असेंबली के अंदर की बजट के, पिछली दफा भी बजट पेश करने के बाद और इस दफा भी जो इनके अरकान है, फिर मोर देन 50% इनके इलेक्टेड MNA इनकी मुआशी पॉलिसीज के ऊपर बिल्कुल क्लियरली तनकीद करते हैं और इनके खिलाफ बोलते हैं और वो बताते हैं कि आपकी नाकाम मुआशी पॉलिसियों की वजह से हम हल्के के अवाम को अपना मुंह नहीं दिखा सकते। सर बात आपकी दुरुस्त है, सर बात आपकी दुरुस्त है। अली साहब आपकी बात दुरुस्त है। लोग इनकी करप्शन और इनकी ATM मशीन के जो पेट हैं और जो जेबें वो भरने की तरफ ही नहीं आ रहे, और न्याजी साहब जो है वो NRO पे NRO दिए जा रहे हैं। अली साहब मैं आपकी सारी बातों को मान रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ, मगर मुझे सिर्फ ये बता दें, गुजारिश से भी अली गौहर साहब, मैं आपकी सारी बातों को अग्री कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये पूछने का है कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि हम पास नहीं होने देंगे, तो टेक्निकली क्या उतने आपके पास नंबर्स हैं? आप वो बातें सही कह रहे हैं, मैंने देखी कि ट्रेजरी बेंचेस से भी वो बातें आ रही हैं जो आप बातें कह रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस से भी लोग खफगी का इजहार करते हैं अपनी तकारीर में। बस सवाल ये है कि टेक्निकली क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है असेंबली के अंदर? ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हुकूमती पार्टी के जो MNA हैं ये तो चंद एक लोग हैं ना जो इनके किचन कैबिनेट है, बाकी लोग तो नाला है इनकी पॉलिसीज की वजह से। इनकी पार्टी के बंदे इनको वोट देने के लिए, इनका बजट पास करने के लिए तैयार नहीं। आप मुझे बताएं, जो पिछले बजट में इन्होंने अपने रेवेन्यू टारगेट्स रखे थे वो इन्होंने अचीव किए। जो पिछले बजट के बाद आप देखें कि पूरे इस एक साल के दौरान बिजली के रेट कितने बढ़े, सब्जियों के रेट कितने बढ़े, अंडों गोश्त के रेट कितने बढ़े, और बिजली और गैस के और पेट्रोल के रेट इन्होंने कितने, मतलब मां सवाए कोई नया डाटा डालने के और कोई नया स्कैंडल खड़ा करने के अलावा करप्शन का, अगर इनकी कोई अचीवमेंट मुआशी मैदान में है तो बता दें आप।
کہ جس پر دیا جائے. آپ یہ کہتے ہیں عوام دوست جو پچھلا بجٹ دیا تھا اس کے بعد جن چیزوں کی قیمتیں بڑھی اور مہنگائی ہوئی, 1 کروڑ سے زیادہ لوگ تو جو ہیں وہ بے روزگاری کی طرف چلے گئے, کروڑوں لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے, پاورٹی لائن سے نیچے آ, تو ان کی پرفارمنس اور کارکردگی کیا ہے؟ ان کو چاہیے کہ اپوزیشن پر تنقید کرنے کی بجائے یہ اپنی کارکردگی پر توجہ کریں. اور خدارا یہ جو کرپشن کا بازار کیا ہوا ہے, دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, اور اپنی پارٹیز کے اپنی اے ٹی ایم کو جو ان کا کچن چلاتے ہیں, جو نیائی صاحب کا گھر چلاتے ہیں, ان کو این آر او پہ این آر او دیے دیے اور کھلی چھوٹ دے دی اور نیب نیازی پارٹنرشپ کے ذریعے ملک کو لوٹ رہے ہیں. تو خدارا اس کے اوپر نظر ثانی کریں, اپوزیشن کے اوپر تنقید نہ. ٹھیک ہے 10 سیکنڈ سے آپ کچھ کہہ رہے ہیں, ٹائم ختم ہو گیا, تھوڑا سا ٹائم دیں. یہ بس میں جلدی بتا دوں کہ یہ جو پی ایم ایل این کے ہیں, انہوں نے آج قوم کو گمراہ کیا ہے. جس طرح وہ سرٹیفائیڈ کیلیبری کوئین تھی نا, جنہوں نے جھوٹ بولا تھا, انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں یہ ساری غلط قوم کو گمراہ کرنے کے لیے. فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے $20 ارب کا ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے. انہوں نے ابھی کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کوٹ کیا ہے کہ وہ خود جو نمبرز ہم نے حکومت نے دیے اس پہ سوالیہ ہے. تو اسٹیٹ بینک کا جو آج کا جو اسٹیٹمنٹ ہے سن لیں کہ جو انہوں نے یہ کیا بولا ہے, تاکہ میں عوام کو بتانا چلوں کہ کون کیا باتیں کر رہا ہے. اسٹیٹ بینک نے کہا ہے انکریج بائی ریویژن ان FY21 growth to 3.94%. This confirms strength of economic rebound on back of targeted fiscal measures and aggressive monetary stimulus. میں جو پڑھا ہے نا, مجھے یقین ہے ان کو سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ جو میں نے پڑھا ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریونیو ٹارگٹ نہیں کیا, فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں 4000 ارب روپے ٹیکس کلیکٹ کیا گیا ہے. یہ وہ اعداد و شمار ہے جو ہماری حکومت نے کی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, چلیں میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. میں علی گڑھ بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ, شمیم ممتاز صاحب آپ کا بہت شکریہ, بلال احمد غفار صاحب آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. اچھا یہ ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجی جس کے اوپر ہم بات کریں گے, کیونکہ اب بجٹ بھی آنے والا ہے اور بجٹ کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں پروگرام کریں گے, تو پھر اس میں ان ساری چیزوں کو انکرٹ کریں گے. یہی اپنی میزبان 10 کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.